امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی کم ہوتی اہمیت۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 5 جون 2021۔ یہ خیال اس حد تک درست ہے کہ امریکہ کی موجودہ فارن پالیسی میں پاکستان مارجنلائزڈ یعنی کم اہم ہو گیا ہے، لیکن اس جملے کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گزشتہ 73 برسوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دراصل پاکستان امریکہ کی خارجہ پالیسی میں 73 برسوں سے ہی حقیقی طور پر اہم نہیں تھا، بلکہ امریکہ نے پاکستان کو اپنے خاص مقصد یعنی کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف ایک اہم ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اپنی خارجہ پالیسی میں گاہے بگاہے اہمیت دی۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کم ہو جانے کی ایک وجہ سوویت یونین کا ختم ہو جانا تھا۔ البتہ افغانستان کے معاملات کی وجہ سے پاکستان کی تھوڑی بہت اہمیت برقرار رہی، اور اب بھی افغانستان میں مستقبل کے ممکنہ خطرات کے باعث پینٹاگون کے نزدیک پاکستان ایک حد تک اہم رہ سکتا ہے۔ تاہم اس اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو امریکہ کی مدد کے لیے کچھ حساس اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ علیحدہ بات کہ ان حساس اقدامات کے پاکستان پر خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ ٹریڈیشنل نیشنل سیکیورٹی اب دنیا کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے اور اس کی جگہ ہیومن سیکیورٹی یا انسانی تحفظ کے ماڈل نے لے لی ہے، اس کے جواب میں تحریر ہے کہ مغربی تاریخ دانوں کے نزدیک نیشن اسٹیٹ یا قومی ریاست کا تصور 17ویں صدی میں سامنے آیا اور اسی وقت سے نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پڑی۔ تاہم میرے نزدیک انسانی فطرت کے مطالعے سے اس بات کا امکان ابھرتا ہے کہ انسان نے پہلے گروہوں، قبیلوں اور پھر قوموں کی صورت میں اپنے آپ کی شناخت کروائی اور پھر انہی اکائیوں کو سیکیورٹی بھی فراہم کی، جسے ٹریڈیشنل نیشنل سیکیورٹی بھی کہا جا سکتا ہے۔ خاص بات یہ کہ اپنی شناخت کے ان اجزائے ترکیبی میں انسان نے اپنے علاقے کو سب سے زیادہ اہمیت دی، جن میں رنگ، نسل، زبان اور رسم و رواج وغیرہ شامل تھے۔ اس طرح نیشنل سیکیورٹی کا بنیادی تصور 17ویں صدی میں نہیں بلکہ پری ہسٹورک پیریڈ سے موجود ہے۔ اب انسانی تحفظ یا ہیومن سیکیورٹی کے آج کل کے نئے ماڈل کو لیں تو اس کا اولین تصور پاکستان کے ڈاکٹر محبوب الحق نے پیش کیا تھا۔ یہ ماڈل ایک فرد کے تحفظ، جس میں اس کی معاشی سیکیورٹی، خوراک کی سیکیورٹی، ہیلتھ سیکیورٹی، ماحولیاتی سیکیورٹی، انفرادی سیکیورٹی، کمیونٹی سیکیورٹی اور سیاسی سیکیورٹی وغیرہ شامل ہیں پر مبنی ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF اور دیگر تمام اہم انٹرنیشنل ادارے انہی مندرجہ بالا ایریاز کو انسانیت کی بھلائی کا مرکز مان بیٹھے ہیں۔ انہی منصوبوں کا نام ملینیم گولز، SDGs، نو ون لیفٹ بیہائنڈ، رائٹ ٹو انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ ہیں۔ غور کیا جائے تو صرف انہی ایریاز کے لیے زیادہ تر انٹرنیشنل فنڈز اور امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہیومن سیکیورٹی کا دلفریب ماڈل، جسے مغرب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اس کے اصل موجد یا فلاسفر ڈاکٹر محبوب الحق تھے، لیکن مغرب نے ان کا نام اس ماڈل کے موجد یا فلاسفر کے طور پر مٹا دیا ہے تاکہ پاکستان کو دانشمندی میں کسی طرح کا کریڈٹ نہ مل سکے۔ اگر فرض کر لیں کہ انسانی تحفظ یا ہیومن سیکیورٹی کا ماڈل پوری دنیا میں رائج ہو جائے تو پھر شاید دنیا کی بڑی طاقتوں کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہیومن سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے جغرافیائی سرحدوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جغرافیائی سرحدیں نیشن اسٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ مغرب یا امریکہ جو ماڈل بھی پروان چڑھاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، جسے وہ پریگمیٹک یا نیشنل انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انسانی تحفظ یا ہیومن سیکیورٹی پر مکمل عمل درآمد کے لیے مسلم ممالک اور چین کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جبکہ مغرب اور امریکہ اپنے ایسے اعداد و شمار پیش کریں گے جن میں وہ خود بخود انسانی تحفظ یا ہیومن سیکیورٹی کے گراف میں بہت اونچے نظر آئیں گے۔ اس طرح وہ اپنی ٹریڈیشنل نیشنل سیکیورٹی کو اپنی جغرافیائی حدود کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے دنیا کے مختلف حصوں میں ٹارگیٹڈ ایریاز کو ہیومن سیکیورٹی کی زد میں لاتے رہیں گے۔ اب اس بات پر کہ پاکستان ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے نزدیک کم اہم ہو گیا ہے، پر مختصر دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں بھی 222 ملین یا 22 کروڑ انسان بستے ہیں۔ کیا ہیومن سیکیورٹی کے ویسٹرن ماڈل میں انسانوں کی تعداد کا کوئی ذکر ہے؟ یقیناً اس حوالے سے انسانی تعداد کا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان دنیا کے نزدیک کم اہم ہو گیا ہے شاید درست نہ ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مغرب اور امریکہ پاکستان میں ہیومن سیکیورٹی کے ایشوز بناتا ہے،
اور اس حوالے سے پاکستان پر مختلف طریقے سے دباؤ ڈال رہا ہے اور ڈالے گا۔ اس دلیل کے بعد یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان مغرب اور امریکہ کے لیے جیو اسٹریٹجک پلان میں ایک استعمال شدہ ٹول ہے جس کی اب ضرورت نہیں، لہٰذا اب اسے امریکی خارجہ پالیسی کے کم اہم خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک دنیا پر حکمرانی کے لیے ہیومن سیکیورٹی کی نئی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ کی مداخلت یا سہولت کاری کا امکان نہیں ہے، میں اس جملے کو اس طرح پڑھوں گا کہ امریکہ نے پاک بھارت مذاکرات میں کبھی بھی مداخلت یا سہولت کاری نہیں کی، بلکہ پاکستان کو چاکلیٹ دے کر چپ کروائے رکھا، اور بھارتی مفاد میں سندھ طاس معاہدہ، تاشقند اعلانیہ اور شملہ معاہدہ وغیرہ ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی ہسٹری میں اس خام خیالی پر اعتراض کرنا چاہیے کہ کبھی بھی امریکہ نے اپنے یا بھارتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر صرف پاکستان کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو۔ لہٰذا اگر امریکہ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تو اب اس کا امکان سوچنا بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ یہ کہنا بھی آدھا سچ اور آدھا غلط ہے کہ پاک بھارت مذاکرات میں امریکی مداخلت نہ ہونے کی وجہ عالمی رجحان کی طرف دیکھنا ہے اور امریکہ چین کے گھیراؤ کے لیے بھارت کی معاونت جاری رکھے گا۔ اس بات میں آدھا غلط یہ ہے کہ گلوبل ٹرینڈ امریکہ پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ گلوبل ٹرینڈ بناتا ہے۔ مندرجہ بالا بات میں آدھا سچ یہ ہے کہ امریکہ چین کے گھیراؤ کی پالیسی کے لیے بھارت کو معاونت فراہم کرے گا، یعنی بھارت کا اب وہ کردار ہوگا جو پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف ادا کیا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کے رجحان کی وجہ بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسے سوویت یونین کے خلاف جہادی نظریے کو ابھارا گیا۔ مطلب آسان ہے کہ انٹرنیشنل پالیسی کے تحت بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ فی الحال اس کا ٹارگٹ بھارت کی مسلم آبادی اور دیگر اقلیتیں ہیں، لیکن حتمی نتیجے کے لیے اسی انتہا پسندی کو چین کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ برصغیر کے ملک پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا گیا، بھارت کو چین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ برصغیر کے تیسرے ملک بنگلہ دیش کو کس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔